میرے چینل عدنانس ویو میں آپ تمام ویورز کو خوش آمدید۔ ویورز، میری ویڈیو کی آج کا موضوع امریکہ کا جاپان کے دو بڑے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم کا گرانا ہے۔ یہ واقعہ کیوں ہوا، یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ جاپان امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے آگے سرنڈر نہیں کر رہا تھا، جبکہ جرمنی کر چکا تھا، وہ بھی انکنڈیشنل سرنڈر۔ جاپان نے امریکہ کو اپنے اوپر سے سینکشنز ہٹانے کا کہا تھا، جو کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک نے لگائی تھیں۔ جاپان جرمنی اور اٹلی کا ایکسس پاور پارٹنر تھا، اور اٹلی اور جرمنی کے سرنڈر کرنے کے بعد جاپان نے یہ حملے تیز کر دیے تھے۔ جاپان نے امریکی نیول بیس پرل ہاربر پر اٹیک کیا، جو بعد میں جاپان کے لیے ایک بہت بڑی فحش غلطی ثابت ہوا۔ جاپان نے یہ حملہ 7 دسمبر 1941 کو ہوائی کے علاقے اوآہو میں کیا۔ پرل ہاربر پر حملے میں امریکن نیوی کو بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ امریکہ کی کئی سب میرینز، کارویٹس، وارشپس، یہ سب ملے میٹ ہو گئے۔ پوری دنیا میں امریکہ کی سبکی ہوئی۔ امریکہ جو لیڈنگ پوزیشن پہ تھا، اس نے بھرپور جواب دینے کی ٹھان لی۔ تصور کریں، ایک لمحے میں سب کچھ راکھ میں بدل جائے، ایک شہر، ایک قوم، ایک خواب، سب ختم۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، بلکہ تاریخ کے وہ دو بھیانک باب ہیں جسے دنیا، بالخصوص جاپان، کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ یہ 6 اگست 1945 کی صبح تھی، جب امریکی بمبار طیارے اینولا گے نے ایک مہلک ہتھیار لے کر جاپان کے شہر ہیروشیما کا رخ کیا۔ اس ہتھیار کا نام تھا لٹل بوائے، دنیا کا پہلا ایٹمی بم جو کسی جنگ میں استعمال ہوا۔ جیسے ہی یہ بم زمین سے تقریباً 600 میٹر اوپر ہوا میں پھٹا، روشنی کا ایک تیز دھماکہ ہوا، جس نے پلک جھپکتے ہی سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا۔ لٹل بوائے یورینیم 235 پر مبنی تھا، وزن 4400 کلو گرام تھا۔ اس کا دھماکہ تقریباً 15 کلو ٹن TNT کے برابر تھا۔ ہزاروں لوگ تابکاری کے اثرات کی وجہ سے زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے، لیکن یہ تباہی کافی نہیں تھی۔ 3 دن بعد 9 اگست 1945 کو امریکہ نے دوسرا ایٹمی حملہ کیا۔ یہ حملہ جاپان کے دوسرے شہر ناگاساکی پر کیا گیا۔ یہ تھا فیٹ مین، ایک اور ایٹمی بم جو ناگاساکی پر گرایا گیا۔ اس بار دھماکہ اور بھی زیادہ طاقتور تھا۔ یہ بم پلوٹونیم 239 پر مبنی تھا، وزن 4670 کلو گرام تھا۔ اس کا دھماکہ 21 کلو ٹن TNT کے برابر تھا، اور اسے بوک اسکیر نامی B-29 بومبر طیارے نے گرایا تھا۔ ان حملوں کے بعد جاپان نے سرنڈر کر دیا، اور ان حملوں کے بعد ہی دنیا میں جوہری ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہوئی، اور سرد جنگ کے دوران امریکہ اور سوویت یونین نے بڑے پیمانے پر ایٹمی اسلحہ تیار کیا، مگر ان دونوں ایٹمی بموں کو دنیا کی تاریخ میں عبرت اور قہر کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ لٹل بوائے اور فیٹ مین دنیا کے مہلک ترین ہتھیار ثابت ہوئے اور جاپان کے لیے عبرت کا نشان بنے۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی جنگ ختم ہو گئی؟ آج بھی دنیا میں ہزاروں ایٹمی بم موجود ہیں، جو کسی بھی وقت ایک نئے تباہ کن باب کا آغاز کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہم نے تاریخ سے سبق سیکھا، یا ہم دوبارہ وہی غلطی دہرائیں گے؟ دنیا کے مستقبل کا دار و مدار ہمارے فیصلوں پر ہے۔ ویورز، میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔